تمباکو نوشی ہمارے معاشرے کا ایک سنگین مسئلہ بن چکا ہے، اور اس کے اندر اب نہ صرف تمباکو، سگریٹ، نسوار، بلکہ اس سے آگے بات جا چکی ہے، آئس کی بھی بات ہو چکی ہے، بھنگ وغیرہ تو یہ پہلے سے ہوا کرتا تھا۔ آئس کا خاص طور پہ نشہ کالجز اور یونیورسٹیز کے اندر بہت زیادہ دیکھا جا رہا ہے، اور اس پر کافی تشویش بھی ہے۔ ہمارے ساتھ ملک کے ممتاز عالم دین جناب مفتی ابو بکر محی الدین صاحب موجود ہیں۔ مفتی صاحب، جدید طبی جو سائنسٹیفک ریسرچ ہے جدید، اس کے مطابق تو تمباکو نوشی بہت زیادہ مہلک بیماریوں کا سبب ہے۔ تو اس صورت میں جدید تحقیق کی وجہ سے کیا شرعی حکم اور زیادہ سخت نہیں ہو جاتا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے سگریٹ، پان، ان کے حوالے سے جو شرعی حیثیت کے حوالے سے گفتگو ہوئی، اس میں اپنا حصہ ڈالنا ضرور۔ چاہتا ہوں۔ قاری صاحب کی گفتگو اور حدیث مبارکہ بالکل صحیح اور درست ہے، مگر قاری صاحب نے فطور عقل کا جو ترجمہ کیا ہے، چکر آنا، یہ ترجمہ ہمارے نزدیک محل نظر ہے۔ فطور کا یہ معنی نہیں ہے کہ چکر آ جائے، فطور کا معنی وہی ہے کہ نشے میں عقل ختم ہو جائے۔ اچھا۔ تو اس بنیاد پر سگریٹ ہے، تمباکو ہے، وہ مفطر میں شامل نہیں ہے۔ اچھا۔ اس کے ذریعے وہ مفطر نہیں کہلائے گی اور وہ حرام کے زمرے میں نہیں آئے گی۔ اب اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ اس کا شرعی حکم سگریٹ کا ہمارے نزدیک مکروہ تنزیہی ہے، اور اس کی وجہ اسراف ہے اور منہ میں بدبو پیدا ہونا ہے، مضر صحت ہونا ہے، اس وجہ سے اور وہ نسوار مکروہ تنزیہ۔ نسوار بھی اسی طرح بدبو اور کی وجہ سے اور یہ اسراف کی وجہ سے گٹکا ناپسندیدہ ہے، اور ان کی کمائی وغیرہ جو ہے وہ حلال ہے، کیونکہ یہ حرام چیزیں میں شمار اور گٹکا؟ نہیں ہوتی۔ گٹکے کے اندر علامہ صاحب نے بہت خوبصورت بات کی ہے کہ اس کے اندر حرام اشیاء کی آمیزش ہے، جیسے خون شامل کیا جاتا ہے، شیشہ اس وجہ سے وہ جو ہے حرام میں شمار ہو حرام میں جائے گی۔ شمار ہوتا ہے۔ حرام چیز کی آمیزش ہوگی، وہ اس کا تو اس کے مجموعہ بنانے حرام ہو والے؟ جائے گا۔ اور آئس ہے، دوسری چیزیں ہیں، ہیروئن ہے، چرس ہے، کیونکہ وہ نشہ آور ہیں، مسکر میں داخل ہیں، تو لہٰذا وہ حرام ہیں ہمارے قطن حرام ہے، نزدیک، قطعاً چرس وغیرہ؟ حرام، قطعاً حرام ہے، صحیح ہے۔ ناجائز، ان کی کاروبار بھی ناجائز ہے، حرام ہے۔ اب آپ نے جو مجھ سے سوال کیا کہ اگر طبی طور پر کوئی چیز مضر صحت ہو جائے، علامہ صاحب نے بڑا خوبصورت اشارہ کیا کہ کولڈ ڈرنک طبی طور پر شاید بہت زیادہ نقصان دہ ہے، جس طرح شوگر پھیل گئی ہے، تو کیا وہ حرام قرار دی کسی مکتب فکر نے؟ تو جس قدر اس کے اندر اندیشہ ہوتا ہے، ہر مبتلا بھی کی کیفیت الگ ہوتی ہے۔ ایک سگریٹ پینے والا ہے، ایک سگریٹ پیتا ہے یا 4-5 دفعہ نسوار رکھ لیتا ہے، تو شاید اس کے حق میں اتنا مضر صحت نہ ہو۔ ایک شخص وہ ہے جس کا جو سینہ ہے وہ متاثر ہو چکا ہے، اب اس کے لیے ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ آپ کی جو ہے آپ کی زندگی خطرے میں ہے، تو پھر اسے اپنی زندگی میں خطرے میں نہیں ڈالنا چاہیے، پھر اس کے لیے وہ ناجائز ہو جائے گی، حرام پھر بھی نہیں کہیں گے۔ ہمیں ناجائز اور حرام میں فرق کرنا چاہیے۔ حرام کے لیے جس طرح علامہ صاحب نے قطعی کہا ہمیں دلیل کی ضرورت ہے، دس کی ضرورت ہے۔ اور وہ حرام وہی ہے جو اللہ نے حرام قرار دی ہیں، اور ناجائز ہو سکتی ہیں،